بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انکر المستحق القبض فشاہد علیہ الغریم قبل ما عدم التہمت وعدم قبول توبت وما عدم قبول قوله لو علم ضامن خراج عافی موجود ما دعو اول خلاف آسان سے توجہ فرمانی آجان. ضامن کہتا ہے مضمون اللہ کو کہ میں نے تمہیں مضمون ان کی طرف سے جو تمہیں اس نے دینا تھا وہ تمہیں دے دیا ہے. مضمون لا کہتا ہے تو نے مجھے ابھی وہ چیز ادا نہیں کی. ٹھیک ہے. ضامن دعویٰ کرتا ہے ادائیگی کا کہ میں نے تیرے جو ضمانت لی تھی وہ تمہیں دے دیا ہے. مضمون لا کہتا ہے کہ تو نے مجھے نہیں دی. اب مضمون ان گواہی دیتا ہے ضامن کے حق میں کہ اس نے وہ حق ادا کر دیا ہے. آیا خود مضمون ان کی گواہی قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں؟ موضوع سمجھ آیا؟ اختلاف ادائیگی کس کے درمیان ہے؟ ضامن اور مضمون لا کے درمیان. لیکن مضمون ان بطور گواہ پیش ہوتا ہے ضامن کے حق میں جو یہ گواہی دیتا ہے کہ ضامن نے مضمون لا کا حق اس کو ادا کر دیا ہے. آیا یہ گواہی قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں؟ موضوع یہ ہو گیا. ما عدم التہمت، اگر تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس مضمون ان کو شاہد ضامن کے حق میں گواہی دینے سے خود کوئی مادی فائدہ حاصل نہیں ہوگا پھر تو اس کی گواہی قابل قبول ہے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس گواہی دینے سے مضمون ان کو فلاں مادی فائدہ حاصل ہوگا تو اس صورت میں اس کی گواہی قابل قبول نہیں. فرق سمجھ آ گیا بات کا؟ یعنی مطلقاً نہ رد کرتے ہیں اس کی گواہی کو اور نہ ہی ما عدم التہمت. تہمت کا مطلب ہے کہ اس کی گواہی دینے سے اگر تو اس کو کوئی مالی فائدہ پہنچ رہا ہے کسی حوالے سے تو اس حوالے سے آگے انشاءاللہ مثالیں ترجمے میں آئیں گی پھر تو اس کی گواہی قابل قبول. لیکن اگر یہ گواہی دیتا ہے اور اس کی گواہی کے نتیجے میں خود اس کو کسی قسم کا کوئی مالی فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر اس کی گواہی بالکل قابل قبول ہے اور اس پر عمل بھی کیا جائے. ٹھیک ہے، ختم ہوگی نا بات. پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر تو اس کی گواہی ہو گئی قابل قبول تو ضامن نے گویا کہ مضمون حال کا حق مضمون لا کا حق ادا کر دیا ہے. تو اب ضامن مضمون ان سے کتنا پیسہ مانگے گا؟ جتنا دیا ہے. اگر متبرع ان تھا تو کچھ نہیں ہوگا، اگر متبرع نہیں تھا اس کی اذن تھے یا اجازت تھا تو اتنا ہی مانگا. وما عدم قبول قولی، لیکن اگر مضمون ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے اس کی شہادت کیوں؟ مضمون ان عادل نہیں تھا اس وجہ سے، یا مضمون ان پر تہمت تھی. کیا وہ کہہ سکتے ہیں جناب یہ تو اس لیے گواہی دینا ہے کہ اس سے اس کو اتنا مالی فائدہ ہوگا، اس صورت میں بھی اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. بہت غور کرنا. جب قابل قبول نہ ہوگی تو ضامن کو دوبارہ مضمون لا کو دینا پڑے گا. یہ ہے اصل مسئلہ سمجھنے والا کہ ضامن نے کیا کہا ہے کہ میں نے دے دیا، اس کے حق میں گواہی دے رہا ہے مضمون ان. ہم کہتے ہیں کسی بھی وجہ سے مضمون ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ضامن دوبارہ پیسے دے گا مضمون لا کو. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ بقول ضامن کے وہ 2 دفعہ دے چکا ہے اور بقول مضمون لا کے اس نے 1 دفعہ. مسئلہ یہ آئے گا کہ یہ ضامن جو کہتا ہے میں نے 2 دفعہ پیسے دیے ہیں، اب اس نے رجوع کرنا ہے مضمون ان پر، تو اس سے کون سے والے پیسے مانگے گا جو پہلی دفعہ دیے ہیں؟
جو دوسری دفعہ دیے ہیں یا جتنا اس کا اعتراف کر رہا ہے اتنے جتنا حق تھا. یہاں مسئلہ آئے گا نا کہ اس سے مانگ کتنے سکتا ہے. سمجھے بات کی؟ فرماتے ہیں یہ اس سے مانگے گا بما اداہ اولا، جو اتنے بقول اس کے کہ میں پہلے دے چکا ہوں، تو پہلی مرتبہ اتنے جو دیے تھے اتنے مانگے گا. کیوں؟ چونکہ اس کے بقول حق تو وہی تھا جو پہلی دفعہ میں نے دیا تھا، اور دوسری دفعہ جو مضمون لاح نے ہے وہ ظلم کیا ہے. تو ظلم مضمون لاح نے کیا ہے نا، اس کا ضامن وہ مضمون ہم تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے. تو جتنے اس نے دیے ہیں وہی مانگے گا. سمجھا کہ اس طرح ایک اور شیخ بھی چھوٹی چھوٹی ہے. لو انکر المستحق القبضہ، اگر مستحق سے مراد کون ہے؟ بولے ہی کرو. مضمون لا، اگر مضمون لا انکار کر دے کس کا؟ القبضہ من الضامن، کہ میں نے ابھی تک ضامن سے اپنا حق وصول نہیں کیا. خوب، اس نے انکار کر دیا. ضامن کہتا ہے میں دے چکا ہوں، وہ کہتے میں نے نہیں لیا. فشاہد علیہ الغریم، غریم کون ہو گیا؟ مضمون ان گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ یہ ضامن اس مضمون لا کو اس کا حق دے چکا ہے. تو آیا اس کی گواہی قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں؟ فرماتے ہیں قوبلا ما عدم التہمہ، اگر تو اس پر تہمت نہیں ہے تو اس کی گواہی قابل قبول ہے. اچھا کیوں قابل قبول ہے عدم تہمت کی صورت میں؟ فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ عَامِرًا بِالزَّمَانِ، اگر تو مضمون ان نے خود ضامن کو کہا تھا کہ تو میرا ضامن بن جا، فَشَهَادَتُهُ عَلَيْهِ، اب اس مضمون ان کا اس زمان پر ادائیگی پر گواہی دینا، گویا یہ خود اس بات پر شہادت دے رہا ہے. کس بات پر؟ بے استحقاق کی رجوع علیہ، کہ یہ ضامن مجھ سے اب مانگنے کا حقدار ہے. اس پر بھی شہادت ہے. وَشَهَادَةٌ لِغَيْرِهِ، اور شہادت غیر بھی ہے. فَتُسْمَعُ، لہذا اسی شہادت قابل قبول ہے. وَإِنْ كَانَ الضَّامِنُ مُتَبَرِّعًا عَنْهُ، لیکن اگر ضامن نے مفت میں فری میں اس کی طرف سے اس کا قرضہ ادا کیا تھا، فَهُوَ أَجْنَبِيٌّ، پھر تو گویا اس مضمون ان کا ضامن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جب نہیں ہے فَلَا مَانِعَ مِنْ قبولہ، ہاں تو پھر بھی اس کی شہادت قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ. کیوں؟ لِبَرَاءَتِهِ مِنَ الدَّيْنِ، چونکہ اس کے ذمہ تو کوئی قرضہ ہے ہی نہیں، چاہے یہ دے تو چاہے نہ دے. لہذا جو چیزیں شہادت کے قبول کے لیے درکار ہوتی ہیں وہ ساری اس بندے میں موجود ہیں. البتہ شرط ہوئی کون سی؟ ما عدم، اس صورت میں کہ جب تہمت. اچھا تہمت کسے کہتے ہیں کہ ہم کہیں کہ یہاں تہمت ہے لہذا اس کی گواہی قابل قبول نہیں؟ تہمت کا مطلب ہے، بہت غور کرنا گا، بِأَن تُفِيدُهُ الشَّهَادَةُ فَائِدَةً زَائِدَةً عَلَى مَا يَغْرِمُهُ. تہمت کا مطلب ہے کہ اگر اس کے گواہی دینے سے اس کو کوئی فائدہ مالی پہنچتا ہے، کوئی فائدہ مالی پہنچتا ہے جو زائد ہو عَلَى مَا يَغْرِمُهُ، اس سے کہ جو غرامت اس پر پہلے سے تھی اس سے زائد اس کو بچت ہوتی ہے. لو لم یثبت العداء، اگر اس ادائیگی کو ضامن ثابت نہ کر سکا، فَتُرَدُّ، تو اس صورت میں اس کی گواہی، گویا اس کی گواہی قابل قبول ہے ما عدم التہمہ، اور رد کی جائے گی ما تہمہ. آپ سے پوچھیں تہمت کا مطلب کیا ہے، تو آسان مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ جو اس کے ذمہ بنتا تھا 150، اس سے کچھ اضافہ اس کو بچت ہو جائے گی، کوئی مالی فائدہ ہے، تو پھر اس صورت میں اس کی وہ گواہی قابل قبول. آگے مثالیں دے رہے ہیں. وَلِلتُّہْمَةِ شُرَطٌ، کیسے کہیں گے کہ جناب یہاں تہمت ہے لہذا اس کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے؟ مثلا ایک مثال یہ ہے، أَن يَكُونَ الضَّامِنُ مُعْسِرًا، کہ یہ ضامن ہے تنگ دست،
وَلَمْ يَعْلَمِ الْمَضْمُونُ لَهُ بِإِعْسَارِهِ، مضمون لا کو اس کی تنگ دستی کا علم بھی نہیں تھا. اب جب نہیں تھا فَإِنَّ لَهُ الْفَسْخَ، تو اب مضمون لا کو وہ عقد زمان فسخ کرنے کا حق ہے. کیسے ہو؟ حیث لا یثبت الاداء، جب ادائیگی حق ضامن کی طرف سے ثابت نہیں ہوگی تو اس کو حق ہے کہ وہ عقد زمان کو فسخ کر دے. جب فسخ کرے گا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ یرجع علی، پھر مضمون لا کو پکڑے گا کہ میرے پیسے دے. اب فیدفع بشہادتی، یہ شہادت دیتا ہے مضمونان کہ نہیں ضامن نے اس کا حق ادا کر دیا ہے. تو اس سے ہوگا کیا؟ یہ اپنی شہادت کے ذریعے دفع کرتا ہے عود الحق الی ذمتی، کہ دوبارہ حق وہ میری گردن میں نہ آ جائے. اب یہ فائدہ اضافی اس کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ تو چونکہ الزام تو ہے نا، تہمت تو ہے نا، کہ ممکن ہے وہ اس سے بچنے کے لیے کہ دوبارہ وہ حق میری گردن میں نہ آ جائے، لہٰذا وہ شہادت دیتا ہے کہ نہیں جناب یہ تو پیسے دے چکا ہے. اگر ایسی تہمت اور الزام ہے تو پھر اس کی گواہی قابل قبول. نمبر 2، مثلا ایک اور مورد تہمت یہ ہے ان یکون ضامن قد تجدد علیہ الحجر للفلک، کہ جو ضامن تھا وہ ضامن خود اب تفلیس کی وجہ سے بن چکا ہے معذور. جو ضامن تھا اب وہ ضامن خود معذور ہوا ہے تو تفلیس کی وجہ سے. اچھا، وللمضمون عنہ علیہ دین، اس مضمون عن نے بھی اس ضامن سے کچھ لینا تھا. فإنه يوفر بشہادتہ مال المفلس، اب یہ اگر گواہی دیتا ہے نہیں یہ ضامن مضمون لا کا حق ادا کر چکا ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ وہ مضمون لا غرماء کی لسٹ سے ہو جائے گا خارج. اگر پہلے قرضہ مانگنے والے 6 بندے تھے تو اب بن جائیں گے 5. تو پہلے جس مال نے 6 پہ تقسیم ہونا تھا وہ تقسیم ہوگا 5 پہ. جہاں پہلے بندے کو 100 روپیہ ملنا تھا اب ملے گا 100. تو یہ فائدہ مالی اس کو ہے یا نہیں ہے؟ مضمون ان کو فائدہ پہنچ گیا نا. تو فرماتے ہیں یہ بھی تہمت کے صور میں سے، لہذا ایسے مقام پر بھی اس کی گواہی قابل قبول نہ ہوگی. لا فرق فی ہاتین صورتین، یہ جو 2 صورتیں تھیں جو ہم نے بتائی ہیں کہ یہ موارد تہمت میں آتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں بین کون ضامن متبرعن، چاہے ضامن نے وہ ضمانت تبرعا فی سبیل اللہ لی تھی و بے سوال انتے، چاہے مضمون ان کی ریکویسٹ پہ اس نے اس کو کیا کیا تھا؟ ایکسپٹ کیا تھا. کیوں؟ غور کرنا، دونوں صورتوں میں اس کی شہادت قابل قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ لأن فسخ الزمان یوجب العود علی المدیون علی، چونکہ جو ہی مضمون لا وہ اس زمان عقد زمان کو فسخ کرے گا یہ موجب بنتا ہے کہ وہ حق دوبارہ عود کر جائے. کس پر؟ مدیون پر. وہ خود اسی سے مانگے گا کہ بھئی تو میرا حق دے. وما الافلاس، اور اگر وہ مفلس ہو گیا تو پھر فظاہر اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ حق زمان ختم ہو جائے. جعل بعض علماء کرام نے ایک اور صورت بھی بنائی ہے تہمت کی. غور کرنا ہوگا، ایک اور صورت بنائی ہے تہمت کی. کیا؟ وہ کہتے ہیں یہ بھی موارد تہمت سے ہے. وہ کیا؟ ان یکون ضامن قد صالح علی اقل من الحق. ذرا غور فرمانا، مضمون آن نے مضمون لا کے دینے تھے 5 لاکھ روپے، ضامن نے مضمون لا سے مصالحت کر لیا ہے کہ تو 5 چھوڑ، میں تمہیں 4 لاکھ دیتا ہوں، تو یہ لے لے اور اس کا ذمہ بری کر دے، اور مضمون لا اس پر ہو جاتا ہے راضی. توجہ فرمائی نا. اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ اب مضمون لا کہتے ہیں مجھے 4 لاکھ نہیں ملے، ضامن کہتے ہیں کہ میں 4 لاکھ دے چکا ہوں. یہاں اگر مضمون ان گواہی دیتا ہے ضامن کے حق میں تو وہ کہتے ہیں یہ مورد تہمت ہے. کیوں؟ وہ شاید اس لیے گواہی دے رہا ہو تاکہ مجھے بھی اس ضامن کو 5 کی بجائے 4 دینے پڑیں، 1 لاکھ کی مجھے بچت ہو جائے گی. تو یہ موارد تہمت میں سے انہوں نے شمار کیا، لہذا اس وجہ سے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. اچھا،
جعل بعضهم من صور التہمت ان یکون ضامن کہ ضامن نے کر مصالحہ کی ہو علی اقل من الحق، او مضمون لا کے ساتھ حق سے کم پر، حق تھا 5 لاکھ اور اس نے مصالحت کر لی فرض کرو 4 لاکھ پر، اب فیکون رجوعہ لا تقدیر کونہ بے سوال انما ہوا بالمدفوع، اگر مضمون ان نے اس کو ریکویسٹ کی تھی، کہا تھا کہ آپ مہربانی کے میرے ضامن بننے، اور ضامن بنا تھا، اس کا مطلب ہے پھر ضامن بھی اس سے وہی 4 لاکھ طلب کرے گا، زیادہ نہیں کرے گا، نتیجہ فتجر شہادت المضمون ان، لہذا مضمون ان کی گواہی اس کے حق میں تہمت آور ہے، کیا بے تخفیف الدین عنہ ہو کہ اس کو 5 کی بجائے 4 دینے پڑیں گے، 1 لاکھ کا اس کو مالی فائدہ ہے، لہذا اس لیے اس کی گواہی قابل قبول۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وفی نظر الناس، یہ موارد تہمت میں نہیں آتا، کیوں؟ حسنین کدھر دیکھ رہا ہے؟ کتاب پہ دیکھ، وفی نظر، یہ موارد تہمت میں، شوار تہمت میں شمار نہیں ہوتا، کیوں؟ بھائی لأنہ یکفی فی سکوت الزائد عن المضمون عنہ اعتراف الضامن بذلک، بہت غور، چاہے مضمون عن اس کے حق میں گواہی دے کہ چاہے نہ دے، ضامن نے تو ویسے بھی مضمون عن سے وہی 4 لاکھ ہی مانگنا ہے نا، کیوں؟ چونکہ اس نے دیا جو 4 لاکھ ہے، لا یرجو بے، وہ 5 لاکھ کا مطالبہ کر ہی نہیں سکتا، کیوں؟ وہ جتنا دے گا اتنا ہی مانگے گا نا، اسے زیادہ تو مانگے نہیں سکتا، وَإِن لَمْ يَثْبُتْ، تو چاہے وہ اس کو ثابت نہ کرے تو چاہے ثابت کرے، وہ مانگے گا وہی جتنے دینے کا وہ اعتراف کر ہے، فَتَنْدَفِعُ التُّهْمَةُ، لہذا جہاں پر تہمت نہیں ہوگی اور اس کی گواہی قابل قبول ہوگی، ختم۔ کما نبہ علیہ المصنف، فرماتے کیوں؟ آپ خود شہید اول کی اگلی عبارت دیکھیں، اس سے بھی یہی مطلب نکلتا ہے جو ہم نے عرض کیا ہے کہ وہ جتنے دے گا اتنے ہی مانگ سکتا ہے، چاہے یہ اس کے حق میں گواہی دے چاہے نہ دے، لہذا یہ موارد تہمت میں سے نہیں ہے۔ کیسے؟ مثلا شہید نے آگے لکھا ہے وَمَا عَدَمِ قبول قَوْلِهِ لِلتُّهْمَةِ، اگر مضمون عن کیا کی گواہی قابل قبول نہ ہو، کیوں؟ یا تہمت کی بنیاد پر، اول عدم العدالہ، یا عدم، اگر کسی وجہ سے مضمون عن کی گواہی ضامن کے حق میں قابل قبول نہ ہو، تو اب لو غرم الضامن، اگر ضامن نے غرامت اٹھا لی، یعنی ضامن وہ مضمون لا کو پہلے بھی دے چکا، اب دوبارہ بھی اس نے دے دیا، تو 2 دفعہ ہو گیا نا، راجع علی المضمون عنہ، وہ مضمون عن پر رجوع کرے گا موضع رجوع میں، بما اداہ اولا، اتنا جو اس نے پہلی مرتبہ دیا تھا، چونکہ بقول اس کے دوسری مرتبہ تو مضمون لا نے ظلم کیا ہے نا، تو جتنا اس نے پہلی دفعہ دیا تھا، کیوں؟ لتصادقہما علی کونہ هو المستحق فی ذمت، کیوں؟ چونکہ مضمون عن اور ضامن اس بات پر تو متفق ہیں نا کہ اصل حق تو وہی تھا جو پہلی دفعہ یہ اس کو دے چکا ہے، وَاعْتِرَافِ، اور ضامن جو کہتا ہے میں دے چکا ہوں، گویا ضامن اعتراف کر رہا ہے کہ بِأَنَّ الْمَضْمُونَ لَا ظَالِمٌ بِالْأَخْذِ ثَانِيًا، کہ مضمون لا ظالم ہے، پہلے بھی مجھ سے لے چکا تھا، اب دوبارہ بھی مجھ سے لے رہا ہے، توجہ فرمائی نا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لہذا بقول ضامن کے جو اس نے پہلی دفعہ اس کو دیے ہوں گے، یہ وہی اس مضمون عن سے طلب کر سکتا ہے، لیکن فرماتے ہیں ہاذا، یہ تو اس صورت میں وہی طلب کر سکتا ہے مع مساوات الاول الحق، کہ جو اس نے پہلی دفعہ دیے تھے وہ اور حق جو بقول ان کے حق تھا وہ اگر ہوں برابر، او قصور ہی، یا اس حق سے ہو کم، وَإِلَّا راجع، لیکن اگر فرق ہے، حق کچھ ہو اور دیا کچھ ہو، راجع علیہ، تو ضامن مضمون عن پر رجوع کرے گا بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْهُ، حق اور دیے ہوئے پیسے میں سے جو کم ہوگا، جو کم ہوگا، کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ رُجُوعَ بِزَائِدِ عَلَيْهِ، چونکہ اضافی کا ضامن حقدار ہی نہیں ہے کہ وہ مضمون عن سے
مانگ سکے. قرضہ 5 لاکھ تھا، اس نے 4.5 لاکھ دیا ہے تو 4.5 مانگے گا. قرضہ 5 تھا، اس نے 5.5 دیا ہے تو بھی یہ 5 مانگے گا، چونکہ زیادہ مانگنے کا یہ مستحق کی. وَمِثْلُهُ اسی طرح فرماتے ہیں لَوْ صَدَّقَهُ عَلَى الضَّعْفِ، اگر مضمون آن تصدیق کر دے، شہادت اور چیزیں تصدیق یعنی اس کے قول کی تصدیق کر دے تو بھی فرماتے ہیں یہی ہے، چاہے شہادت نہ بھی دے، اگر یہ اس کی تصدیق کر دے تو بھی حکم یہی ہے. کیا مطلب؟ ما عدم التہمت، تصدیق قابل قبول ہوگی الا نہ ہوگی. وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي عَدَمِ قبول قول. لو لم يصدق على الدافع، اگر مضمون عام ضامن کی تصدیق نہیں کرتا، کس بات پر؟ على الدافع الذي ادعاه، اس دافع پر کہ جس کا دعویٰ ضامن کر رہا ہے یہ اس کی بات کی تصدیق نہیں کرتا. راجع علیہ بالاقل، تو پھر یہاں پر ضامن اس پر رجوع کرے گا، لیکن کس کا؟ اقل. اقل کا مطلب کیا؟ ممت داؤ اولا وداؤ اخیرا، ایک بقول ضامن کہ ایک دفعہ پہلے دے چکا ہے، ایک دفعہ دوبارہ دیا ہے، تو آپ دیکھنا جائے گا کہ پہلے اور دوسرے میں کم کیا ہے اور حق کیا ہے. کیوں؟ لأن الاقل، چونکہ اگر کم پہلا تھا جو اس نے بقول اس کے دے چکا ہے، اگر وہ پہلا تھا فَهُوَ يَعْتَرِفُ، تو وہ خود گویا کہ اقرار کر رہا ہے کہ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ سِوَاهُ، اس کم سے زیادہ یہ مستحق کی. وَأَنَّ الْمَضْمُونَ لَا ظَلَمَهُ فِي ثَانِي، اور مضمون لا نے اس بندے میرے اوپر دوبارہ لے کر ظلم کیا. وَإِنْ كَانَ ثَانِي، لیکن اگر اقل دوسری مرتبہ کا دیا ہوا تھا فَلَمْ يَثْبُتْ ظَاهِرًا سِوَاهُ، تو ظاہراً پھر وہی دوسری مرتبہ والا بھی ثابت ہوگا، کوئی اور ثابت نہیں ہوگا. علامہ بیناؤ یرجو بالاقل، بہرحال دیکھیں گے کہ پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ جو دیا ہے ان میں سے کون سا کم ہے، اور حق میں سے حق اور ان میں سے جو بھی کم ہوگا یہ اسی کم کا مضمون ان پر رجوع کر سکتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.